اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین سبھی دل کی گہرائیوں سے بولیں اور زبان سے بھی ادا کریں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنی قرآن کلاس میں بیٹھے ہیں اور قرآن کے ساتھ قرآن کے سائے میں کچھ لمحات ہم گزارنے لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے، رحمت سے، احسان سے ہم لوگ پارہ نمبر 6 کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا یہ سیکنڈ لیول جو ہے ہمارے فہم القرآن کورس کا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے مکمل ہونے کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ مائدہ کا۔ سورہ مائدہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، 16 اس کے رکوع ہیں، 120 اس کی آیات ہیں، اور اس میں ایک آیت ہے 15 رکوع میں جس میں کہا گیا کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک مائدہ خوان جو ہے وہ نازل کیا جائے، اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ نام رکھا گیا ہے اس صورت کا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر صدقے دل سے عمل درآمد کرو، اور امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر اس سے احتراز کرنا ضروری ہے، کیونکہ پہلے اس منصب عہدے کے اوپر وہ لوگ فائز تھے، تو جو انہوں نے کیا وہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ اس کا جو ہے وہ مرکزی مضمون ہے۔ سورت کے تعارف میں ہم لوگ ہمیشہ جو ہے وہ اس کا نام بتاتے ہیں اور زمانہ نزول بتاتے ہیں، شان نزول بتاتے ہیں، اس کا مرکزی مضمون بتاتے ہیں، تو یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ بعد میں پھر ہم جب آگے پڑھائیں اور بتائیں کسی کو تو ہمارے کام بھی آئیں گی اور ہمارے ٹیسٹ میں بھی آ سکتی ہیں۔ اور پھر یہاں زمانہ نزول میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں جو ہے وہ یہ نازل ہوئی، کیونکہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، تو کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کے قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا، اور بڑی جو ہے ردکد کی، اور یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس موقع پہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے، اور تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے، اور دوسری طرف انہیں تاکید بھی کر دی گئی کہ دشمنوں کافروں کو عمرے سے اگر انہوں نے روک کے زیادتی کی ہے تو تم نہ کرنا، کیونکہ وہاں سے ہی گزر کے بہت سارے قبیلے آتے تھے، حج کا راستہ وہیں سے گزرتا تھا جو علاقے مسلمانوں کے پاس تھے، تو اس لیے جو ہے وہ اگر انہوں نے روکا ہے زیارت کعبہ سے تو تم مت روکنا۔ یہ آیات بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آئیں گی۔ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے زمانہ نزول سے اس سورت کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا۔ ہم نے پڑھا کہ وہ ابتدائی دور تھا، اب جو ہے اس وقت مسلمان جو ہے وہ قوت میں آ چکے تھے، اور نظام ایک قائم ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کی جو ہے مستقل ایک تہذیب بن چکی تھی نا اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق، اور زندگی کی تفصیلات بھی جو ہے اس کے اندر پھر بتائی گئیں کہ اخلاق، معاشرت، تمدن، اور کس طرح سے نمازوں کا مساجد میں قیام اور اس کا نظام قائم کرنا، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر وراثت کے قوانین بھی بتائے گئے، نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ شرعی کے، استئذان کے احکام یعنی کہ حکم لے کے اجازت لے کے آنا، اور زنا و قذف کی سزائیں، تو یہ سارا کچھ آنے سے پہلے معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں جو ہے وہ ڈھل گئی تھی۔ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے، وضاقتہ اور رہنے سہنے کے طریقے بھی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے، جو کہ جاہلیت کے بنائے ہوئے سارے قوانین سے بالکل مختلف تھی۔
تو اب یہاں پہ نفاذ قانون کے اوپر جو ہے وہ پرزور یہاں تاکید کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، کیونکہ اب مسلمان یہاں پاور میں آ چکے تھے، ایک حکومت ان کے پاس تھی، تو ان کو اب اس نظام کو کیسے چلانا ہے۔ مکی صورتوں میں ہم نے دیکھا اور احکامات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ زیادہ بات جو ہے وہ عقائد پہ کی گئی، عقیدہ توحید کے اوپر، عقیدہ رسالت کے اوپر، عقیدہ آخرت کے اوپر، اور مدنی صورتوں میں سارے پھر ہمیں جو ہے وہ احکامات نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ 3 بڑے بڑے مضامین کے اوپر شامل ہے نا، مشتمل ہے سورت جو ہے مائدہ ہے۔ سب سے پہلا کیا کہ مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام اور ہدایات، اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شاعر اللہ کا احترام، زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کے قطعی حدود قائم کیے گئے، اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے، بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں متعین کی گئیں، شراب اور جوئے کو قطعی حرام قرار دیا گیا، اور قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا، اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ دوسری طرف جو اس کا دوسرا پارٹ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے، جو مضامین جو 3 میں تقسیم کیا گیا، تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی، کیونکہ مسلمان اس وقت ایک حکمران گروہ بن چکے تھے اور طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، تو طاقت کا نشہ اکثر قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مظلومی کا دور ختم ہو چکا تھا، اور یہ والا جو دور تھا یہ مظلومی کے دور سے بھی زیادہ سخت آزمائش تھی، کیونکہ اب سب کچھ آپ کے پاس تھا، ہر طرح کا اختیار بھی آپ کے پاس تھا۔ اگر آپ قبائلی عصبیت پہ جاتے تو آپ اسی طرح ان سے جو ہے وہ بدلے لے سکتے تھے اور وہ سارا کچھ کر سکتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی، بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا اس پر ثابت قدم رہیں، اور یہود و نصارہ کو ان کی طرح اس کو عہد کو نہ توڑیں، ورنہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس انجام سے وہ دوچار ہوئے۔ آج کے حالات بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ وعدہ توڑا، عہد توڑا، تو آج ہم کس طرح اتنے زیادہ ممالک، 57 سے زیادہ، اور دنیا کے 75% وسائل مسلمان ممالک کے پاس، اور اتنی قوت اور طاقت اور فوجیں اور چیزیں، لیکن اس کے باوجود خش و خاشاک کی طرح اور جو ہے وہ کفر کے آگے جھک رہے ہیں، کیونکہ یہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بھی اختیار کی گئی۔ اور پھر تیسرا اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت کی گئی۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمال عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی تھیں، تو اس موقع پہ پھر ایک بار پھر ان کو ان کے غلط رویے پہ متنبہ کیا گیا، انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی۔ یہ آیات پڑھے نا تو ایسے لگتا ہے کہ کیسے رب کریم چاہ رہے ہیں کہ میرے یہ والے بندے بھی جو ہیں وہ بچ جائیں، برے انجام سے بچ جائیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہاں پہ پھر عیسائیوں کے ساتھ بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کیا گیا، ان کے عقائد کی غلطیاں بھی ان کو بتائی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت بھی اس صورت کے اندر دی گئی، اور ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکہ میں نازل ہو چکے تھے۔ تو یہ اس کے سارے اہم جو ہے وہ مضامین تھے، جو اس کا ایک تعارف چھوٹا سا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم اپنی سورت کی طرف چلتے ہیں، جس کی آج 2 رکوع کی تلاوت ہو گئی، اور اس کا ترجمہ ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ آغاز اس سے ہوتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ اب اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے، یقیناً آپ کے پاس آپ کا قرآن بھی موجود ہوگا، اور آپ کے پاس جو ہے وہ اپنی ڈائری پین موجود ہوگا قرآن پڑھنے کے لیے، نوٹس بنانے کے لیے، ساتھ ساتھ چیزیں نوٹ کرنے کے لیے، تو اپنے قرآن کے اوپر اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جہاں پہ بھی قرآن میں کہا جائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو مجھے اور آپ کو فوراً ہائی الرٹ ہو جانا ہے، کیونکہ میرا رب
ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ توجہ سے بات سننی ہے اور فوراً جی کرنا ہے اور لبیک کہنا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی کہ ان حدود اور قیود کی پابندی جو تم پر عائد کی جا رہی ہیں اس صورت کے اندر، اور جو بالعموم خدا کی شریعت میں تم پر عائد کی گئی ہیں۔ دونوں باتیں آگے نا، بالعموم تمام شریعت اور بالخصوص یہ والی صورت۔ اور پھر کیا ہے کہ عقد کی جو ہے وہ جمع ہے، اور اس کا مطلب ضابطہ بھی ہے، گرہ بھی ہے، بندش بھی ہے، اور اس میں تمام عہد آ جاتے ہیں۔ اللہ سے کیے گئے عہد، بندوں سے کیے گئے عہد، ریاستوں کے درمیان عہد، اور ان تمام عقود کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ ان کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان موجود ہوگا تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے، ایمان موجود نہیں ہوگا تو آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل کے پیچھے سارے ہم نے طرز عمل دیکھ لیے، کیسے جو ہے وہ وعدوں کی پابندیاں توڑی گئیں، اور آج کے دور میں بھی ریسنٹلی جو تازہ بالکل کچھ دن ہوئے ہیں، حماس کے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے، معاہدہ امن ہوا ہے، ادھر معاہدہ ابھی ہو رہا ہے اور ادھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے جو ہے وہ کتنے افراد شہید کر دیے ہیں۔ یہ کیسے معاہدے ہیں؟ یہ کیسے عہد ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں بنیاد ایمان ہے نا، تو ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے آپ کریں گے؟ ہاں، کوئی ایمان کے بغیر کوئی بہت ہی صالح فطر انسان ہوگا جو عہد کی پابندی کرے گا۔ تو یہاں میں نے اور آپ نے رک کے دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ میں اور آپ ان سارے عہدوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ ان دونوں رکوعات کے اندر ایمان والوں کو عہد اور وعدوں کی پابندی کا حکم دیا گیا، حلال و حرام کی وضاحت کی گئی، احکام قربانی اور شعائر حج بیان کیے گئے، دشمنی یا تعصب کی بنا پر عدل کو ترک کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، تو اب آپ اپنے پاس فوری نوٹ کر لیجئے آپ نے کسی کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہوا ہے، اگر وہ پورا نہیں ہوا تو اس کو فوراً پورا کیجئے۔ اور بچوں کے ساتھ خاص طور پہ ہم لوگ مائیں جو ہیں اس طرح کے چھوٹے وعدے کر لیتی ہیں کہ اپنا ہوم ورک کر لو تو تمہیں فلاں چیز کھلاؤں گی، ہوم ورک کر لو تو فلاں جگہ سیر کے لیے لے کے جاؤں گی، ہوم ورک کر لو یا کام کر لو یا چھٹیوں کا کام کر لو یا وہ کسی بھی چیز کے اوپر جب ہم چھوٹا سا بھی، ہم اپنی طرف سے تو شاید ٹال ہی رہے ہوتے ہیں بچوں کو، لیکن یہ وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین کے جو ہے القابات سے یاد کیے جاتے تھے، ان کو پکارا ہی اس سے جو ہے وہ جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مسلمانوں کی خاص صفت ہے، اس کو اپنے اندر جو ہے وہ میں نے اور آپ نے پیدا کرنا ہے۔ اور پھر کچھ وعدے ہوتے ہیں بندوں سے جو کرتے ہیں، کچھ اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ رب سے بھی کرتے ہیں چپکے جو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتے۔ کوئی مشکل پڑے تو اللہ تعالیٰ جی میری یہ مشکل ٹال دے، میں 2 نفل پڑھوں گی یا میں 10 نفل پڑھوں گی، یا میں روزہ رکھوں گی، یا میں صدقہ دوں گی، یا میں اس طرح کی بھی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس خرابی اور برائی سے نکال دے، میں آئندہ کبھی اس کے قریب نہیں پھٹکوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے بچا لے، میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اس طرح کی چیزیں ہم وعدے چھوٹے اللہ سے اپنے سے رب سے کر رہے ہوتے ہیں نا، چپکے باتیں۔ یہ سارے وعدے بھی ان کو لکھ لیجئے، اپنے سارے وعدوں کو لکھ لیجئے اور دیکھیے کہ پورے کر لیے، کوئی رہ گیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر آگے یہاں حلال اور حرام کی جو ہے وہ تمیز بتا دی گئی، اور کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ یہ آیت نمبر 2 کے اندر شاعر اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور شاعر اللہ کیا ہیں اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی مسلک یا عقیدے یا طرز عمل یا فکر کو جس کی بھی نظام کی نمائندگی کوئی کرتا ہو، وہ اس کا شعار کہلاتی ہے نا۔ کوئی بھی چیز ایسی ہو، علامت یا نشانی کا جو کام دیتی ہے، جیسے اگر گورنمنٹ ہے تو اس کا جھنڈا ہے، فوج اور پولیس ہے تو اس کا یونیفارم ہے، سکے نوٹ ہیں، سٹیمپ ہے، اسی طرح محکموں کی جو چیزیں ہیں وہ محکموں کا ان کے اوپر جو ہے وہ زور چلتا ہے تو ان کا احترام جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ جیسے گرجا اور قربان گاہ اور صلیب اور مسیحیت کے شاعر ہیں، اسی طرح سے جیسے اسلام کے شاعر ہیں۔
ہمارے شعائر میں کیا کیا آ جاتا ہے، نماز بھی آ جاتی ہے، اور جو ہے ہمارا بیت اللہ بھی آ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ یہاں خاص طور پہ جس کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہ جانور جن کے گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل، اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ اب یہاں پہ میں نے اس کی آپ کو آغاز میں تعارف میں یہ بات بتا دی کہ مسلمان اب 6 ہجری میں جو ہے وہ اقتدار میں آ چکے تھے کافی ساری چیزوں میں، تو انہیں کہا گیا کہ جس طرح ان لوگوں نے تمہیں روکا ہے تم لوگ ان کو نہ روکنا۔ وہ تمام علامتیں، وہ نشانیاں جو ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ جو ہے متنبہ کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ احرام کی حالت میں جو ہے نا وہ شکار نہیں کرنا۔ احرام کی حالت میں آپ جانتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں جو کہ عام روٹین میں جائز ہیں۔ ان میں کون کون سی چیز ہے ذرا گروپ میں جلدی جلدی سے لکھ دیجئے۔ جو آپ نے جب احرام پہن لیا تو ایک چیز تو یہاں مینشن ہو گئی کہ آپ نے اس میں جو ہے وہ شکار نہیں کرنا، اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ لکھ دیجئے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو، اور جو کام نیکی اور خدا ترسی کی ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ کیلیگرافی کا جن جن کو شوق ہے وہ اس آیت کی کیلیگرافی کریں، خوبصورت سی پیاری سی، اور جو پوسٹ بنا سکتے ہیں وہ اس کی پوسٹ بنائیں اور بنا کے گروپ میں ڈالیں، کیونکہ یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے اور ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کے سامنے رہنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بتا دیا گیا کہ جو ہے وہ ہم نے تعاون کن کاموں میں کرنا ہے، ہم نے کسی کا ساتھ کن کاموں میں دینا ہے اور کن کاموں میں نہیں دینا۔ یہ مجھے اور آپ کو اگر یاد رہ جائے تو آپ یقین کریں کہ ہمارا صراط مستقیم پر چلنا بہت آسان ہو جائے اور ہم اس کے اوپر جلدی جلدی سے اچھے طریقے سے چل سکیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ خرابیاں کی ہیں، تم اب اس پہنچے ہوئے اس مقام پہ کو تمہیں اشتعال نہ آئے، تمہیں غصہ نہ آئے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا تم اب سارا کچھ وہ نہیں کرو گے، اور نہ کرو، اور تعاون کرو تقوی کے کاموں میں، اور کس کام میں؟ خدا ترسی کے کاموں میں۔ اور تعاون کس میں نہیں کرنا؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کو آپ کی سہیلی کہے، آپ کی ہمسائی کہے، آپ کی درانی جٹھانی کہے، آپ کے بہن بھائی کہیں، کوئی بھی کہے کسی بھی کام میں چلنے کو ساتھ، تو دیکھ لیں کہ یہ کام گناہ کا تو نہیں ہے، زیادتی کا تو نہیں ہے۔ آپ چیزیں شیئر اور پوسٹ کرنے لگیں، فارورڈ کرنے لگیں، تو دیکھ لیں یہ کہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تو نہیں میرا تعاون ہو رہا، اس تصویر میں کہیں بے حیائی کا کوئی عنصر تو نہیں ہے، یہ میرے لیے کہیں صدقہ جاریہ جو ہے وہ گناہ جاریہ نہ بن جائے۔ اور کس میں تعاون کرنا ہے؟ جو تقوی کے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، جو خدا ترسی کے کام ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ تعاون کرنا ہے، وہاں پہ ضرور ساتھ دینا ہے۔ قرآن کلاس ہماری ہو رہی ہے، اس کی دعوت زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائی جائے، یہ نیکی کے کام میں تعاون ہے۔ آپ اپنا کسی کا قرآن کا تلفظ اچھا نہیں ہے تو ہم اس کو تجوید کی طرف لے آئیں، کسی کا عمل میں نہیں ہے ہم اس کو اس طرف لے آئیں، یا ہم جو پڑھیں ہم اس پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں کہ جو ہم نیکی کے کاموں میں تعاون جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی جو آیت ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ تو سارے دور کے دور کو ہی ہائی لائٹ کرنے والے ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں، بہت اہم نکات ہیں اس کے اندر۔ اب یہاں پہ حرام کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، چھوٹی سی لسٹ ہے جو حرام کی ہے، اور باقی سارے حلال کا میدان وسیع موجود ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ جبکہ پہلی بنی اسرائیل نے اپنی شریعت میں کیا کیا ہوا تھا کہ تھوڑی سی چیزوں کو جائز کیا ہوا تھا اور بہت ساری چیزوں کو حرام خود سے کیا ہوا تھا، تو اسلام نے بالکل اس سے الٹ کیا۔ اب یہ نوٹ کر لیں کیا کیا حرام ہے؟ مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بتا دیا گیا
کہ ذبح کرنے سے چونکہ خون سارے کا سارا نکل جاتا ہے اور ساری وہ بیماریاں اور جراثیم اور وہ سب بھی نکل جاتے ہیں اور وہ انسان کے لیے کھانے کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ اور پھر جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو یہ بھی حرام ہے، یہاں پہ بھی کھول کے بتا دیا گیا کہ نظر و نیاز آپ نے کسی بت کی، پتھر کی، لکڑی کی مورت ہو یا جو ہے وہ کسی بزرگ یا دیوتا یا فرشتے کا آپ نے جو ہے وہ بنایا ہو خاص کوئی جگہ، اور وہاں آپ کریں تو یہ بھی جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ شریعت ہمیں ہر اس چیز کو کھانے پینے کا کہتی ہے کہ جس میں انسان کا فائدہ ہے، اور ہر اس چیز سے منع کر دیتی ہے جس سے انسان کو نقصان ہے۔ یہ اخلاقی فوائد اور نقصانات ہیں، یہ طبعی نہیں ہے۔ طبعی کا میدان تو انسان کے لیے کھلا چھوڑ دیا، وہ ریسرچ کرے، وہ جستجو کرے، وہ دریافت کرے اور وہ ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہاں وہ بتا دیے کہ جن سے آپ کے ایمان اور اخلاقیات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے آپ دیکھیں نا کہ اگر سور کا گوشت منع کیا گیا ہے تو آج اس کے اوپر تحقیقات اور ریسرچز ہو گئی ہیں، آپ کچھ بھی گوگل کر کے ریسرچ نکال کے پڑھیں، اس کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی گندی اور بری اور بے حیائی والی جو ہے وہ عادتیں ہیں۔ تو وہ کھانے سے انسان کے اندر بھی وہی کچھ آ جاتا ہے، اور جو اس کو کھاتے ہیں ان کی صفات بھی آپ دیکھ لیں بالکل جانوروں جیسی ہیں، کوئی انسانوں والا ان کے اندر کوئی کام اور کوئی حرکت ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے منع فرمایا، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا ناجائز ہے تمہارے لیے، 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اس میں 3 بڑی قسمیں دنیا میں جو پائی جاتی ہیں، اور آیت کا حکم ان تینوں کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب افعال فسق ہیں، اور ان میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ ان میں مشرکانہ فالگیری آ جاتی ہے، یعنی کہ کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے۔ ہم دیوی دیوتاؤں کے پاس تو نہیں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ہم نے قرآن کو اس کا ذریعہ بنا لیا فال نکالنے کا، جبکہ قرآن اس کے لیے نہیں نازل ہوا۔ تو یہ انہوں نے کفار نے تو حبل جو ان کا دیوتا تھا اس کو مخصوص کیا ہوا تھا نا، اس سے جا کے غیب کی خبروں کا پتہ کرتے تھے، فالگیری تیر پھینکتے تھے اور تیروں کے اوپر نام لکھے ہوتے تھے، اور وہ جیسے ہماری طوطے سے فال نکالنا ہوتا ہے اس طرح کی فالیں وہ نکالتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ طوطے کی فال جو ہے وہ بھی انسانی نفسیات کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ بالکل سچا واقعہ ہماری استاد محترم سنایا کرتی تھی کہ یونیورسٹی کا نوجوان تھا، پڑھنے جا رہا تھا، تو ایسے ہی فٹ پاتھ پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا آدمی، طوطے کی فال گری، تو ایسے جیسے مذاق میں لڑکے ملے ہوں آپس میں دوست، تو وہ کہتے ہیں چل یار ذرا پتہ کر لیں، تو وہ ایسے ہی ہنسی مذاق میں اس نے جو ہے وہ فال نکلوائی طوطے سے، تو اس نے کہا کہ تم اس ماہ میں یا اگلے ماہ میں تم مر جاؤ گے۔ اچھا وہ سارے انہوں نے دوستوں نے ہنسی مذاق اڑایا اور اس کو چھوڑ کے چلے گئے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں ہیں، کسی کا کچھ نکلا، کسی کا کچھ نکلا۔ تو اس لڑکے کو کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس واقعے میں سے، تو اس لڑکے کو یہ ہوا کہ جو ہے اس کے نا ذہن میں جیسے جب وہ گھر گیا نا، تو وہ جیسے بندہ سارا دن تو مصروفیت میں رہتا ہے، شام کو فارغ ہو کے جب بیٹھتا ہے تو اسے سارے دن کی چیزیں ریکال ہوتی ہیں نا، تو اس کے ذہن میں وہ چیز آئی اور وہ کھٹک گئی اس کے دل کے اندر، اور اس کو لگا کہ بس میں نے مر جانا ہے۔ اور وہ تھوڑے دن جو ہے وہ اس میں خوف میں رہا، اور اسی میں اس کی صحت ڈاؤن ہوتی گئی اور پھر وہ مر گیا۔ یعنی کہ یہ چیزیں نفسیاتی طور پہ انسان کے اوپر اتنا اثر ڈالتی ہیں کہ وہ چیز پھر اس کی وہ سوچ میں اور اس میں وہ ساری چیزوں میں ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا۔ یہ بائی دا وے واقعہ میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں پہ توہم پرستانہ فالگیری جو ہے اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور جو لاٹری وغیرہ اور یہ شگون مختلف قسم کے اور یہ سارے طریقے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے، مثلا یہ کہ لاٹری میں اتفاقاً فلاں شخص کا نام نکل آیا، لہٰذا ہزارہا آدمیوں کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ایک شخص کی جیب میں چلا جائے، تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اور یہاں پہ جو ہے 3 اقسام کو حرام کرنے کے بعد قرآن اندازی کی صرف سادہ سی صورت اسلام میں جائز رکھی گئی، جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا 2 برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ یعنی کہ ایک چیز ہے جس کے اوپر ایک جیسا دونوں کا حق ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی
اس کو دے دیں یا اس کو دے دیں، تو اس کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر. جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پہ تشریف لے کے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کر لیتے اور جن کا نام نکلتا ان کو وہ بھی ساتھ لے جاتے. تو سب کا حق بن رہا ہے نا، تو ایک کو کس کو لے کے جایا جائے، یہاں پہ جو ہے وہ صرف یہ ایک سادہ شکل اس میں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یعنی کہ اب تم جو ہے وہ تمہارا ایک مستقل نظام زندگی بن گیا ہے اور اپنی قوت کے ساتھ تم نے نظام کو قائم کر لیا ہے. تو اب یہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. جو میں احکام شریعت دے رہا ہوں ان کو ان کی مخالفت اور ان کی باتوں کے ڈر کے خوف سے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ ان کا نفاذ کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے. اور پھر آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اس آیت کو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت نمبر 3 کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. اب لہٰذا ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، اس میں اپنی مرضی اور خوشی سے جو ہے وہ چیزیں نہیں ایڈ کرنی. اور یہاں یہودیوں کو جب اس آیت کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم تو جشن مناتے، عید مناتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہماری عید ہی تھی جب یہ نازل ہوئی، ہماری عید ہی ہے. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں جو دین کو مکمل کر دیا، اس سے مراد ہے کہ ایک مستقل نظام فکر و عمل اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن جو ہے وہ بن گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے سارے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے ساتھ. تو اب جو ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا اعلان بھی کر دیا اور بتا بھی دیا اور سارے احکامات جو ہے ختمی شکل میں میرے اور آپ کے پاس پہنچ گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 کے اندر، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، اور جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور وہ محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح کر کے ان کے محافظ بنو، یہ نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب کھانا حلال جو کہا گیا اہل کتاب کا، تو یہ اس میں ذبیحہ شامل ہے، یعنی کہ انہوں نے ذبح کیا ہو تو وہ ہم کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے دسترخوان پہ حرام چیزیں موجود ہیں، سور ہے یا کوئی اور حرام چیز ہے یا شراب ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمارا وہاں پہ ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. اور خواتین بھی کہا گیا محسنات، محفوظ عورتیں، ہر ایک عورت کے ساتھ نہیں. اور ان کے اندر کیا نظام ہے یہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ جو ہے وہ بیرا روی کا چلن جو وہاں کتنا عام ہے، اور یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو پیش نظر رکھنی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں پھر جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا اگر ایمان کی روش پہ جو نہ چلے گا. اور دیوالیہ کسے کہتے ہیں یہ آپ اور میں سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. بزنس میں لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، ہم کہتے ہیں فلاں کا کاروبار جو ہے وہ اس کا تو دیوالیہ ہی نکل گیا، یا ہم کہتے ہیں فلاں دیوالیہ ہو گیا. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ دیوالیہ ہونے کا مطلب ہے کہ سارا سرمایہ بھی ڈوب گیا، نفع بھی ختم، اور یہ سارا کچھ بھی. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے انجام سے دو چار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے، اچھے انجام سے دو چار کرے.
اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا وضو کے 4 فرائض اس کے اندر آ گئے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کا ہاتھ لگایا ہو، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہاں دیکھ لیجئے تیمم کے یہ جو ہے وہ احکامات آ گئے میری اور آپ کی سہولت کے لیے کہ جہاں پانی نہیں ہے یا پانی سے صحت کو نقصان ہے یا کوئی ایسی امر مجبوری ہے کہ تو یہاں پہ پھر مٹی سے جو ہے وہ اور کیا ہے ہاتھ مار کے اپنے منہ اور ہاتھوں پہ پھیر لیا کرو۔ اور اللہ زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا میرا اور آپ کا رب ہے، وہ ہمارے لیے زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نعمت کو تمام کر دے ہمارے اوپر، ہمیں پاک کر دے۔ جس طرح پاکیزگی نفس ایک نعمت ہے نا، اسی طرح پاکیزگی جسم بھی ایک نعمت ہے۔ انسان پر اللہ کی نعمت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب نفس اور جسم دونوں کی طہارت و پاکیزگی کے لیے پوری ہدایت اسے مل جائے۔ اب میرے اور آپ کے پاس پوری ہدایت آ گئی نا، وضو کا طریقہ ہمیں پتہ ہے، غسل کا طریقہ ہمیں پتہ ہے، اور نفس کو پاکیزہ کیسے رکھنا ہے، دل سے کیسے خرابیاں نکالنی ہیں، اور روح کو اور بدن کو کیسے پاکیزہ صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ اس کی طرف دھیان دینا ہے اور خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو دین کی طرف آ جائے نا تو بس وہ بیچارہ بڑا ہی کوئی کیا اس کو کہیں گے، پنجابی میں جو کہتے ہیں ماتڑ ساتھ، اس طرح کا کوئی بیچارہ مسکین اور غریب اور بیچارہ ایسا کوئی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، دین ہمارا ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین تو ہمیں وہ پاکیزگی اور وہ ستھرائی اور صفائی اور وہ اصول ضابطے بتاتا ہے جو ویسٹ نے ابھی تک ایجاد بھی نہیں کی، انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے جو ہے وہ بتا دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ آج دنیا سیلف گرومنگ کے اندر اس عنوان سے جو ہے ورک شاپس کر کے یہ چیزیں سکھاتی ہے۔ ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے باطن کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی یہ قول تمہارا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ یہ آیت نمبر 8 بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا کرنے کا کام۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پیچھے پڑھ آئے ہیں، سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ اور پھر کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ ہم تو فوری انصاف سے پھر جاتے ہیں۔ ہمیں کسی کی طرف سے تھوڑا سا غصہ ہو، رنج ہو، ہمارا دل تھوڑا دکھا ہو، برا ہوا ہو، تو ہم اس کا حق ہی نہیں اس کو دیتے، سیدھے سلام ہی نہیں کرتے، منہ ہی سائڈ میں کر لیتے ہیں، سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کسی کی دشمنی ہے، کسی کا غصہ ہے، لیکن انصاف سے نہ پھرو، پھر بھی انصاف سے ہی کام لو۔ دوسرے نے اگر زیادتی کی ہے پھر بھی تم انصاف پہ ہی چلو، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ پھر ساتھ ہی کہہ دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر ساتھ ہی کہہ دیا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور یہ آیات جو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ مرے ہوئے کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندہ کے لیے ہیں۔ بے شک ان کو بھی اجر و ثواب جاتا ہے، لیکن عمل کرنے والے کے لیے جب اس کا ترجمہ تفسیر سمجھ آئے تو پھر وہ عمل کر پائے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، سبھی پڑھ لیں اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچانا، ہمیں برے انجام سے دوچار نہ کرنا۔
ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کی خطائیں تو معاف فرما دے گا اور جن کو تو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے حال ہی پہ تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پہ یہ سازش کی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے۔ جو کریم پوری تھی، جو خاص صحابہ تھے کہ یہ ان کی جو ٹیم ہے، ان کے لیڈرز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ تو لیکن کیا ہوا، عین وقت پر اللہ کے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے کے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا یہ اللہ کا احسان تھا، ان کے ہاتھ تمہارے اوپر اٹھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روک دیے۔ اور یہ پڑھتے پڑھتے ایران کا بھی آپ کو یاد آ گیا ہوگا، ریسنٹلی ہوا جو واقعہ، ان کی پوری ٹیم جو ہے، ان کی پوری کریم جو تھی جس جگہ موجود تھی وہاں پہ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ دشمن آج ان چالوں پہ نہیں چل رہا، قرآن بتا رہا ہے یہ چالیں ان کی پرانی ہیں اور وہ بڑی دیر سے ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں مسلمانوں کو جو ہے وہ ہوش آ جائے اور ہم سمجھ پائیں ان کی چالوں کو۔ اہم نکات کی پوائنٹس جو تھے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان والوں کو اپنے وعدوں، معاہدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، چوپائے حلال کیے گئے مگر چند چیزیں ممنوع قرار دے دی گئی، مثلا مردار، خون، خنزیر وغیرہ، اور حج کے شاعر، قربانی کے جانور اور حرمت والے مہینوں کا احترام جو ہے وہ لازم ہے۔ تعاون کی بنیاد نیکی اور تقوی ہے اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ عدل و انصاف کا قیام، دشمنی اور نفرت عدل کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تقوی اور نعمت کا یاد، جو ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے اور ایمان کی نعمت جو ہے وہ جس کے اوپر ابھی جو ہے وہ بات کی گئی۔ پھر ایکشن پوائنٹس ہیں، ہر وعدہ، معاہدہ اور ذمہ داری کو امانت سمجھ کے پورا کریں، اپنی زندگی میں صرف وہی چیزیں کریں جو حلال اور پاک ہوں، عبادات اور شعائر دین جیسے حج، قربانی وغیرہ ان سب کا احترام کیا جائے، مذاق نہ اڑایا جائے۔ دین کی اکثر چیزوں کے اوپر نا بہت ساری میمز بن جاتے ہیں، پوسٹ بن جاتی ہیں، چیزیں بن جاتی ہیں اور ہم مذاق اڑاتے ہیں اور وہ ہم آرام ہنسی مذاق میں اس کو آگے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا صرف دین ہی رہ گیا ہنسی مذاق کے لیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی ان کے لیے ہنسی مذاق کا ذریعہ رہ گئی ہے۔ کفار بھی کہتے تھے نا ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہر حال میں انصاف کریں، خواہ معاملہ دشمن ہی سے کیوں نہ ہو، نعمت ایمان اور اخوت کی قدر کریں شکر اور استقامت کے ساتھ۔ یہ جو نعمت ایمان مجھے اور آپ کو ملی ہے اور یہ جو اجتماعیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جوڑ دیا ہے، اس کی بہت زیادہ قدر، اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہم جو ہے جو بھی سنیں سمجھیں اس پہ نہ صرف عمل کریں بلکہ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ پھر بچنے کے کام ہیں، اوائڈیبل ایکشنز ہیں، وعدہ خلافی یا امانت میں خیانت، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، حرام یا مشتبہ چیزوں کے استعمال سے بچنے کی کوشش ہے، باہمی دشمنی یا عصبیت کی بنیاد پر انصاف سے ہٹ جانا جو ہے اس سے محفوظ ہونا ہے، نیکی کی بجائے گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، نیکی کے کاموں میں کرنا ہے، اللہ کے احسان کو نہیں بھولنا اور ان کی ناقدری نہیں کرنی۔ آخر میں ہم لوگ ہمیشہ ریفلیکٹیو کویسچنز رکھتے ہیں، غور و فکر کے سوالات، کیونکہ اللہ کا حکم ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کے کچھ سوالات ہم رکھ لیتے ہیں جو ہم نے خود اپنے آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ گروپ میں ڈال دیجئے، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، آپ کے ذریعے سے کسی اور کا ذہن بھی کھلے، اس کو بھی سمجھ آئے کہ اس کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہمارے لیے یاد دہانی اور تذکیر کا ذریعہ بھی بن جائے۔ کیا میں اپنے تمام وعدوں اور ذمہ داریوں کو دیانتداری سے نبھاتی ہوں؟ میرے تعلقات اور تعاون کن بنیادوں پہ ہیں؟ تقوی پہ ہیں یا مفاد پہ ہیں ذاتی؟ کیا میری دشمنی یا غصہ کبھی انصاف میں رکاوٹ بنتا ہے؟ میں دین کے شاعر، نماز، حج، قربانی وغیرہ کا کتنا احترام کرتی ہوں؟ کیا میں ایمان، اخوت اور اتحاد کی نعمت کی قدر کرتی ہوں؟ کیا میری زندگی عدل، تقوی اور وفاداری کی عکاسی کرتی ہے؟
یہ سوالات بہترین آپ کی سیلف اویئرنیس اور سیلف گرومنگ کے لیے بہترین زیادہ راہ ہے۔ ان کے ذریعے سے یہ بہت زیادہ، آج کل ہم چاہتے ہیں نا، ہم ہزاروں روپے دے کے جا کے یہ ورکشاپس کرتے ہیں کہ ہم کیسے خود کو گروم کریں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بہتری کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کے چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کے اوپر بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔